بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں نے کیا سلوک کیا، کس طریقے سے وہ بیچارگی کی حالت میں پاکستان پہنچے۔ دیٹ واز 14 اگست 1947۔ اب یہ بتانا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جد و جہد میں جو پارٹ ادا کیا مختلف لوگوں نے، انسٹیٹیوشن نے، انڈیویجول نے، مثلا جو شاید آپ کو ذکر کیا ہو میں نے، سر سید احمد خان کا، ان کا کنٹریبیوشن تھا، کالج تک بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کے اپنے مسلمانوں کو وہاں داخلہ نہ دیا گیا۔ اسی طرح وائس ورثہ ایک مدرسہ تھا دارالعلوم دیوبند، یہ بھی ایک سیکٹ کا مدرسہ تھا۔ بیسیکلی تو تمام مسلمانوں کو تھا، لیکن تمام مطلب ہے کہ دے ور رننگ ٹورڈز کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہندو سے نجات چاہیے، اور یہ تنگ آئے ہوئے تھے۔ اور اس مدرسے کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ہمتاً اس جد و جہد جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے شروع کی تھی ان کے ساتھ شامل حال تھے۔ اس طرح ایک اور مدرسے کا نام بھی آتا ہے، مدرسہ منظر اسلام۔ یہ بریلوی ایک طبقہ ہے، بریلوی طبقہ، یہ بھی مسلمانوں کے ہیں سارے کے سارے جو بھی تھے۔ رضا خان صاحب تھے بریلوی جو اس کے روح روان تھے۔ اسی طرح وائس ورثہ مختلف لکھنؤ میں کچھ علماء تھے۔ پھر انجمن حمایت اسلام تھے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ مختلف تنظیمیں جو بن چکی تھیں، اور وہ جو کام کر رہی تھیں ان کا مقصد صرف اور صرف ہندو سے نجات حاصل کرنا تھا۔ جب تمام چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئیں اور ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے، جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں ذکر کیا کہ ہمیں علیحدہ اپنی مملکت مل گئی، ٹھیک ہے۔ اب مملکت جب مل تو گئی تو پھر ڈسٹریبیوشن آف ایسٹس بھی چاہیے۔ ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ اب دے ہیو ڈیسائیڈڈ اٹ، کیونکہ ہندوستان بڑا حصہ ہے، لہٰذا اس کو جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کا 75 حصہ وہ ہندو کو دیا جائے، اور 25 جو ہے وہ مسلمان پاکستان کے لیے لے جائیں۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح میں اسی پہ بھی اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، اٹس فائن، ہم جان چھڑائیں، ہم اللہ تعالیٰ مسبب اسباب ہے، ہمیں اور بہتر طریقے سے کرے گا، تم سے تو جان چھوٹی۔ لیکن یہ مت بھولیے گا کہ ہمارا شیر آرمی میں بھی تھا، ایویشن میں بھی تھا، نیوی میں بھی تھا، ہر ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ تو تھا نہیں، اسٹیٹ بینک میں جو ہمیں 75 ریشو کے مطابق 25 ریشو کے مطابق کہا گیا تھا، حقیقت میں وہ ایک خواب کی طرح خواب تھا، وہ بھی نہ مل سکا۔ اب میں آتا ہوں اب پاکستان کی پکچر کی طرف۔ تو آج کے لیکچر میں یہ تھا کہ وہ جو میں نے ذکر غالباً آپ سے کیا تھا، والنٹیئر جو
وہ اسٹوڈنٹ، وہ ینگسٹر، وہ لوگ جنہوں نے جو وہاں کے اجڑے پجڑے لوگوں کو سنبھالا دیا، ان کو انہوں نے اکٹھا کیا. اور ایک دن میں تو اکٹھے ہو نہیں رہے تھے، مختلف ٹائموں میں مختلف جگہوں سے لوگ آنا شروع ہو گئے. تو وہ ایک محکمہ جس کا نام میں نے ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کا لیا، وہ بنایا گیا. آباد کاری، مطلب ان لوگوں کو آباد کیسے کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. اب جب آباد کرتے ہیں تو ہمارے پاس جگہ بھی نہیں، ہمارے پاس ہاسپٹلز بھی نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسے انسٹیٹیوشن بھی نہیں جہاں پہ ہم ان کو کنزیوم کر سکیں. تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کے مطابق جو پاکستان کے کمفرٹیبل لوگ تھے، جو کھاتے پیتے گھرانے تھے، rather I could say it like that، کہ آپ کے جو پیرنٹس تھے ان لوگوں نے آفر کیا کہ جی ہم 10 خاندانوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، کسی نے کہا 5 کو کرتے ہیں، حسب مناسب، کسی نے کہا 10 کو. اب یہ ہے کہ 5 10 15 20 کرتے کرتے یہ تمام کے تمام ریفیوجی جو بیچارے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے آ چکے تھے، ان کو پاکستان کے مختلف اضلاع میں جگہ دی گئی. ان لوگوں نے جنہوں نے جگہ دی، قائد کے حکم کے مطابق انہیں سب سے پہلے تو انہوں نے کھانا دیا، رہائش دی، میڈیسن کا انتظام کیا، رکھا. اور وہ مہمان کی جو صحیح مہمانداری کا ہے وہ ان لوگوں نے حق ادا کیا. اب جو آئے تھے، ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی تھی، کیونکہ ہندو نے مسلمانوں کے ڈاکٹر ہونے ہی نہیں دیے، چند ایک نام کے تھے، انجینئر بننے ہی نہیں دیا تھا. جو جاب دے دیے گئے تھے وہ ایک ایسے لو لیول کے، جیسے پی اینز آپ کہہ سکتے ہیں. اتنے بڑے جو کاروبار تھے وہ چونکہ مسلمانوں کو کرنے دیا ہی نہیں جا رہا تھا، لہٰذا ان بیچاروں نے بڑا کاروبار کیا کرنا. کھیتی باڑی تھی، فوج میں سپاہی کی حد تک تھے، پولیس میں تھے. ہاں چلتے چلتے یہ بتاؤں کہ اس میں جو برٹش کا رول تھا، کیونکہ اوورآل برٹش رول کر رہا تھا، دے ور پرو ہندوز. انہوں نے بھی برٹش یعنی گورے نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ مسلمانوں کو بھی کوئی بہتر مقام، بہتر پوزیشن دی جائے. جیسے چلے آ رہا تھا چلتا گیا. اس میں بہت بڑا رول جو عالم دین اس وقت کے مطابق تھے ان کا تھا. ان کے جو پیروکار تھے ان لوگوں نے ان ریفیوجیز کو بہت اکوموڈیٹ کیا. اب آتے ہیں 5-4 ماہ گزر جانے کے بعد کی پوزیشن کو. اب ان میں سے جو لوگ آرمی